عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ، بہت مختصر۔ دعا ہی عبادت کا جوہر ہے۔ مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے۔ گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا۔ توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے، اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے۔ کسے باشا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت مانگو۔ حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں، یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہے۔ فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں، ہوا کرے کسی کی روح موجود ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں۔ مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دہائی دوں گا اللہ کی۔ اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے کیا ہے؟ مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے۔ فلاں روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے۔ اور فرشتہ آ گیا، اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے، میرا کام بننا چاہیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ کو۔ اس کی بھی قدرت ہے، کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے۔ اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں۔ مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا۔ سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ۔ عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا۔ یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کر دینا۔ یہ کروں گا تو شرک موجود ہے، کرامن کاتبین ہے کہ نہیں، موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی۔ جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ آج 8واں دن ہے، آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے ہیں۔ یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کام کیا کر رہے ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں، وہ سمجھ رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں۔ دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے۔ اللہ فخر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اللہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقتاً مومن ہے، جو واقعتاً ایمان کا رمز آشنا ہو گیا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ اشد حبا للہ، یہ عبادت کا وہ باطنی روح والا پہلو۔ اب ذرا آئیے سورہ زمر سے آگے چلیے۔ سورہ مومن کی میں صرف ایک آیت کا حوالہ دوں گا، وہ یہاں پر تباہ شدہ نہیں ہے کیونکہ وہ میری گفتگو میں اس وقت اصل فوکس میں وہ پوائنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ضمن نوٹ کر لیجئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا اصل جوہر، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دعا ہی اصل عبادت، جس کو آپ پکارتے ہیں وہی آپ کا معبود ہے، جس کو آپ نے مشکل کشا سمجھا ہے وہی آپ کا معبود ہے، جس کو حاجت روا مانا ہے وہی آپ کا معبود ہے۔ یہ ہے وہ دعا کا پہلو۔
اس دعا کے ضمن میں اگرچہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر لا تدعوا مع اللہ احدا، دیکھو اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکڑنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کر دینا، یہ شرک فی الدعا ہے۔ لیکن مضمون کی مناسبت دیکھیے کہ سورہ مومن کے جو سورہ زمر کے متصل بعد آتی ہے، اس میں ایک تو وہ آیا مبارکہ دعا کے موضوع پر، وہ اہم ترین آیت ہے قرآن مجید کی، اور جمعوں کے خطبوں میں آپ نے بارہا سنی ہوگی، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے پکارو مجھے، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور چونکہ دعا ہی عبادت ہے لہذا فرمایا وہ لوگ جو بربنائے استکبار میری عبادت اور مجھ سے مانگنے سے ابا کرتے ہیں انہیں ذلیل و خوار ہو کر جہنم کا ایندھن بننا پڑے۔ تو اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ لیکن یہ کہ اس سورہ زمر کے ساتھ اس کا ربط و تعلق ہے وہ واضح ہوتا ہے آیات نمبر 65 اور 66 کو۔ یہ آیت نمبر 60 تھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ آیت نمبر 65 ہے هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ دیکھیے وہی لفظ یہاں، وہ اللہ ہے، وہ زندہ جاوید ہستی کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس پکارو اسے، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے۔ اگر دعائیں کرتے رہو اور اخلاص فی الاطاعت نہیں ہے، دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں۔ یہ دعا کوئی میکینیکل پروسیس نہیں۔ یہ جو آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پہلے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ آپ نے نقشہ کھینچا کہ ایک شخص ہے جو بہت دور سے سفر کر کے حرمین پہنچا ہوا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، یا جبل نور پر ڈھینگا مشتی کر کے اوپر پہنچا ہوا ہے، سب سے اوپر پہلوان قسم کا آدمی، اور اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پکار رہا اللہ رجلا اشعث اکبر یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، کپڑے غبار آلود ہیں، بال گردے سے اٹے ہوئے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا رہا، یا رب یا رب، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حالانکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے، اس کا جسم حرام سے بنا ہے، حرام غذا سے تلو تخش بنایا ہوا ہے، یہ چیز اس کی دعا کے لیے ایک حجاب بن گئی ہے۔ کیسے ہو؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے؟ آپ کو کتابیں ملیں گی دعا کی قبولیت کے مقامات کون کون سے ہیں، دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی۔ اس سے زیادہ متبرک مقام کوئی، اس سے زیادہ مقدس مقام کوئی ہوگا؟ وہاں پر پہنچ کر بھی انسان دعائیں مانگ رہا، دعا اس کے منہ پر دے ماری جاتی۔ کیوں؟ کہ مخلصین لہ الدین، یہ شان ہے، یہ نہیں ہے تو دعا نہیں۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ در توبہ جو ہے وہ واہ ہے کھلا، آج توبہ کرے، وہی اٹھ کر توبہ کرے، پختہ عزم کرے کہ پروردگار آج سے اخلاص فی الدین کے ساتھ تیری بندگی کروں گا، جو کچھ ہو چکا ہے اس کو معاف فرما دے، آئندہ کے لیے ایک عزم مسلم کرتا ہوں، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ معلوم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا۔ بازا ہرچ ہستی بازا، گر کافر و گور و بت پرستی بازا، یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن عزم مسلم کرو گے تو ابھی دعا قبول ہوگی۔ یہی سورہ بقرہ میں آیا ہے رمضان کے ذکر کے بعد، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں چل سکتا کہ تم ہم سے منوائے جاؤ، ہماری بھی تو مانو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسے بھی تو سنو، ہماری پکار پر بھی تو لبیک کہو، یہ تو دو طرف معاملہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر، وہ بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں، وہ مجھے اگر اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، وہ میرا ذکر اگر کسی محفل میں کرتا ہے میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا، لہذا مجھ سے منوانا ہے تو میری مانو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا۔ اب اسی دعا کے مادے سے ایک لفظ اور بنتا ہے دعوت۔ دیکھیے انفرادیت سے اب میں اجتماعیت کی طرف جا رہا ہوں، انفرادیت سے اجتماعیت کا جو پل ہے وہ دعوت ہے۔ ایک اللہ کا بندہ جس نے انفرادی سطح پر اس توحید کے عملی تقاضے کو اپنی زندگی میں پورا کر لیا، وہ بندہ رب بن گیا، وہ انشراح صدر سے کہہ سکتا ہے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب اسی کی دعوت دے گا، اس لیے کہ ایک فرد سے چراغ روشن ہوگا، دیے سے دیا جلے گا،
یہ بات تم نے اگر اپنی زندگی میں اختیار کی ہے اب اس کو عام کرو. جس سے تم محبت کر رہے ہو اس کی محبت کی جوت جگاؤ دوسروں کے دلوں میں. جس کی اطاعت کو تم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اسی کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دو کہ اس کے سامنے جھکیں. یہ ہے مرکزی آیت سورہ حامیم السجدہ کی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اس کا اپنا عمل درست ہو. یہ نہیں ہے. یہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ بہرحال ہے کہ تم کتاب پڑھ رہے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ان کا طرز عمل تھا جو بدقسمتی سے آج ہم نے بھی اپنایا. لیکن یہ کہ اصل میں دعوت کا مقام آتا ہی اس کے بعد کہ خود اللہ کے بندے بنو, کہو کہ میں ہوں اللہ کا فرما بردار, اور اب لوگوں کو دعوت دو. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ ہے سورہ حامیم السجدہ کی مرکزی آیت. اب اس دعوت کا ہدف کیا ہے, یہ ہے میری گفتگو کا اہم ترین حصہ. اس دعوت کا ہدف کیا؟ کیا صرف کچھ نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ کر دینا؟ کیا صرف کچھ داڑھی والوں کی تعداد کا تناسب معاشرے میں بڑھا دینا؟ کیا شے؟ یقیناً جب اسلامی دعوت ہوگی تو اس سے یقیناً نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی. جو بھی اس دعوت کو قبول کریں گے وہ اتباع سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے داڑھی رکھیں گے. لیکن کیا یہ اصل ہدف ہے؟ اس لیے کہ ہر کوشش کو آپ ایسس کرتے ہیں ہدف کے حوالے سے. ٹارگٹ کیا, جانا کہاں تھا, مقصود کیا ہے, منزل کیا ہے, اس کے اعتبار سے اسسمنٹ ہوگی کہ کچھ آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے. وہ قدم ہمارا آگے بڑھ رہا ہے یا مارک ٹائم کر رہے ہیں جگہ پر کھڑے ہوئے. حرکت تو ہے لیکن کوئی فاصلہ طے نہیں ہو رہا. یہ سارا اصل میں ود ریفرنس ٹو دی گول, جو بھی آپ کا ہدف ہے. ہدف کیا ہے اس دعوت کا؟ وہ ہے جو سورہ شورى کی آیات 13 تا 15 جو اس موضوع پر قرآن مجید کا ضربہ سلام ہے. شرع لکم من الدین, تمہارے لیے بھی مقرر کیا ہے دین میں سے یا دین کے بارے میں. یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا مفہوم میں. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی باریکیوں میں جاؤں. کیا چیز مقرر کی ہے؟ وہی ما وصى به نوحا, جس کی وصیت کی تھی اللہ نے نوح کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. والذی اوحینا الیک, اور جو اے محمد ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ, اور جس کی ہم نے تاکید کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اب وہ ہے کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو. یہ دین ایک اجتماعی نظام کی حیثیت سے پوری اجتماعی زندگی پر غالب ہے. اس لیے کہ انسان آپ کو معلوم ہے گریگوریس اینیمل ہے, متمدن حیوان ہے, مل جل کر رہتا ہے. تمدن میں بڑے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں. کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا تو کوئی اجتماعیت تھی ہی نہیں, انفرادیت ہی انفرادیت تھی. اس سے آگے قبیلے کا نظام بنا تو کچھ نہ کچھ اجتماعیت آئی. اور دیکھیں نوٹ کریے جیسے جیسے اجتماعیت آئے گی انفرادیت کا دائرہ تنگ ہو جائے گا. آپ فلاں قبیلے کے ہیں, یہ اس کی رسم ہے, یہ اس کی ریت ہے, یہ اس کی روایت ہے, یہ اس کا شیخ ہے, اس کا کہنا ماننا پڑے گا چاہے کسی جوان کا خون کھول رہا ہو. لیکن یہ کہ قبیلے کی روایت ہے, قبیلے کا نظم ہے, قبیلے کی قانون ہے, آپ کو پابندی کرنی پڑے. جہاں بھی نظام کی طرف پہلا قدم آیا ہے انفرادیت کا دائرہ سپرنا شروع. اب بعض شہر تو ایسے تھے جو ایک ہی قبیلہ ان میں آباد تھا. اس سے اگلا سٹیپ جو انسان نے لیا ہے اجتماعیت کی طرف, چند قبیلوں نے مل جل کر ایک شہر میں رہنا شروع کیا. اس سے وہ چیز وجود میں آئی جسے آپ شہری ریاست کہتے ہیں, سٹی اسٹیٹ. اس لیے کہ جب چند قبیلے رہیں گے تو ایک تو ان کا اپنا اپنا یونٹ ہے, ان کے اپنے رسوم ہیں, رواجات ہیں, ان کی اپنی روایات ہیں. لیکن یہ کہ جو انٹر ایکشن ہوگا ان کے مابین, اس کے لیے کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے, کچھ نہ کچھ اصول ہوں گے, وہ لکھے ہوئے ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. لیکن کچھ نہ کچھ ایک دستور جو ہے وہ بالکل ایک ابتدائی اور پریمیٹو فارم میں وہ پیدا ہو جائے گا, جبکہ دو قبیلے ایک جگہ پہ. میں مثال دے دوں آپ کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ دونوں چیزیں ایک وقت نظر آتی ہیں. اس لیے کہ مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا, وہاں صرف کرشی رہ سکتا تھا, یا کرشی یا کرشی کا غلام یا کرشی کا حلیف, کسی کی امان میں آپ آ گئے تو آپ رہ سکتے. تیسرا چوتھا کوئی کسی کیٹیگری کا آدمی وہاں نہیں رہ سکتا. وہ تھا ایک قبیلے کا شہر. تمدن کے اعتبار سے یہ زیادہ پریمیٹو تھا. مدینہ منورہ 5 قبیلوں کا شہر تھا, تمدن کے اعتبار سے ایک سٹیپ فارورڈ.
اس لیے کہ 3 قبیلے یہود کے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اور 2 تھے اصل عرب قبائل جو یمن سے آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے مابین کچھ نہ کچھ طے ہوگا، قبیلے کا اپنا نظام تو چلے گا اپنی روایات کے مطابق، لیکن یہ کہ آپس میں معاملہ ہوگا تو کیسے ہوگا، کچھ نہ کچھ بات طے کرنی ہوگی۔ اور یہ بات شاید عجیب لگے بہت سے حضرات کو جن کے علم میں پہلے نہ ہو، کہ ان کے ہاں یہ طے تھا کہ ایک اوسی کی قیمت کے مقابلے میں خزرجی کی قیمت 3 گنا ہوگی، اس لیے کہ خزرج بڑا قبیلہ تھا، اوس چھوٹا تھا۔ تو اگر کوئی خزرجی قتل کر دے اوسی کو تو فرض کیجئے کہ 10,000 دینے پڑے، تو اگر کوئی اوسی قتل کر دے گا خزرجی کو تو 30,000 دینے پڑے۔ اب آپ سوچئے کہ جو اوسی نوجوان ہوتے ہوں گے ان کے خون کھولتے ہوں گے کہ کیا میرے خون کی قیمت اس خزرجی کے مقابلے میں یہ مجھ سے کو اعلیٰ کرے، لیکن یہ کہ طے ہے قبیلے کا آپس میں معاملہ بنا ہوا ہے، ماننا پڑے۔ تو یہ سٹی اسٹیٹ قائم، سٹی اسٹیٹ سے آگے بڑھے آپ تو بڑی بڑی مملکتیں، ایمپائرس، اور حضور کے زمانے میں بھی یہ 2 ایمپائرس تھے، رومن ایمپائر اینڈ دی پرشین ایمپائر، یہ 2 عظیم اس وقت کی سپر پاورز تھی۔ تاریخ کئی صدیوں سے جھولا جھول رہی تھی ان دونوں کے مابین، کبھی رومی آگے بڑھتے تھے، ایرانیوں کو دھکیل دیتے تھے پیچھے، کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے، رومیوں کو دھکیل دیتے تھے، کبھی تو وہ بالکل یورپ تک جا پہنچاتے تھے، جیسے کہ کیسوسوا کے زمانے میں، سائرس کے زمانے میں ہوا۔ بہرحال یہ بھی جو تمدن کی سطح ہے موجود تھی، اس کے بعد اب ایک سٹیپ اس کے بعد سے آج تک انسان نے لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کانسیپٹ آف اسٹیٹ، ریاست کا تصور۔ پہلے ریاست اور حکومت گڈمڈ تھے، آپ حکومت کے وفادار ہیں کہ ریاست کے وفادار ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جو بھی حاکم کے خلاف اگر کھڑا ہو گیا تو باغی قرار پایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا، لیکن آج انسان کا تمدن جو ہے ایک قدم اور آگے جا چکا ہے۔ اب ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے۔ ریاست ہے اصل شے جس کی وفاداری ہے، ریاست ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ حکومت کو تو بنانا یہ آج عوام کا حق تسلیم کیا، بنائے یا بگاڑ دیں، ختم کر دیں، بدل دیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے اسٹیٹ کا، اب یہاں بات بہت آسان ہو گئی ہے کہ توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر کیا ہوگا کہ ایک اسلامی ریاست جو بہمہ وجوہ اسلامی ہو، جو پوری انسانی زندگی اور اس کے جملہ اجتماعی پہلوؤں کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اس پر اللہ کا دین غالب، زندگی کا کوئی گوشہ اس کے دائرے سے باہر نہ رہے۔ سماجی نظام ہو تو اس کے تحت، معاشی نظام ہو تو اس کے تحت، سیاسی نظام ہو تو اس کے تحت، قانون فوجداری ہو تو اس کا، قانون دیوانی ہو تو اس کا، قانون شہادت ہو تو اس کا، قانون وراثت ہو تو اس کا۔ اس میں صرف ایکوموڈیٹ کرتی ہے اسلامی ریاست کہ مائنورٹیز کو پرسنل لا میں ان کو اجازت دے دی جائے گی، وہ عبادت جس طرح چاہے کریں، شادی بیاہ جیسے چاہے کر لیں، نکاح طلاق کے جو قوانین چاہے بنا لیں، لیکن یہ ہے کہ لا آف دی لینڈ وہ اللہ کا ہوگا۔ یہ ہے اقامت دین، دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کر دے کہ وہ صرف انفرادی افیئر بن کر نہ رہ جائے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا نا کہ وہ ہمارے ہاں تو انفرادی بھی نہیں رہا، وہ صرف عقیدے کی چیز بن کر رہ گیا۔ یہ توحید کی تکمیل جو ہوگی اس وقت ہوگی، وہ جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ یہ نور توحید کا اتمام کب ہوگا؟ جبکہ پورے اجتماعی نظام پر اللہ کا دین غالب۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے، ایک اصطلاح تو اس کے لیے ہے یہ اقامت دین، جو جائے دین کو قائم کرو۔ اس میں تھوڑا سا اشتباہ بعض حضرات پیدا کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ تو ہے دین کو قائم رکھو، اور میں عرض کیا کرتا ہوں جیسے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، ورنہ میں اس کی وضاحت کر دیتا کہ نتیجے کے اعتبار سے نہ اس میں فرق ہے نہ اس میں فرق۔ اس قائم رکھو اور قائم کرو کا بہترین جو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا وہ ایک خیمے کی مثال سے۔ خیمہ اگر کھڑا ہے تو آپ اسے کھڑا رکھیں گے، خیمہ گر گیا ہو تو اسے کھڑا کریں گے۔ ان دونوں کا در حقیقت یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی مفہوم ہے جس کو الفاظ میں آپ نے بدل دیا۔ فرض کیجئے خیمہ کھڑا ہے، استادہ ہے، اور تیز آندھی آ گئی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کی رسیوں کو مضبوط کریں گے، اس کے خوٹوں کو اور مضبوطی کے ساتھ ڈالیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت آئے کہ آپ رسیوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو یعنی اس کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ سب کوشش کیا ہوگی؟ خیمے کو قائم رکھنا اگر وہ کھڑا ہے، اور اگر خیمہ گر گیا ہو تو خیمے کو کھڑا کرنا، اب رکھنا ماری بات۔ یہی ہے اقامت دین کا مفہوم۔ دین قائم ہے تو قائم رکھو، قائم نہیں ہے تو قائم کرو۔ ان اقیم الدین کہ پوری اجتماعی زندگی میں اصل الاصول یہ ہو جائے۔ اب کیونکہ آج کی اس مجلس کی صدارت کر رہے ہیں بہت ماہر اور ہمارے ہاں کے مشہور قانون کے جاننے والے اور کو قانون کے تحت فیصلے صادر کرنے والے، تو میں
थोड़ा सा कुछ मुझे नजर आए हैं काले कोट और भी कि शायद इस उनके लिए दिलचस्पी की बात हो ये कि वाकया यह है कि इस्लामी रियासत के लिए सिर्फ एक दफा काफी है, एक दफा जो हमेशा से हमारे यहां दस्तूरों में रही है, हर दस्तूर में रही है। और मैं वाकई दाद देता हूं, मुझे मालूम नहीं किसने ये अल्फाज इसके कॉइन किए और फ्रेम किए हैं, लेकिन हकीकतन निहायत जामे अल्फाज है। नो लेजिस्लेशन विल बी डन रिपग्नेंट टू द कुरान एंड द सुन्नाह, दैट्स ऑल। ये बिल्कुल काफी है, 100% ऑपरेटिव इसको कर दीजिए। इसमें से एक चीज को भी मुस्तस्ना रखा तो सबकी नफी हो जाए, वो हो जाएगा वो आया मुबारक अफत्तुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। क्या तुम हमारी किताब और शरीयत के एक हिस्से को मानते हो और एक को नहीं मानते? तो जो कोई भी तुम में से ये रविश इख्तियार करेगा उसकी सजा इसके सिवा कुछ नहीं है कि उसे दुनिया में जलीलो खार कर दिया जाए और क़यामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दिया जाए। और कान खोल कर सुन लो कि अल्लाह गाफिल नहीं है उससे कि जो कुछ तुम कर रहे, तुम्हारे जाहिर को नहीं देखेगा, वो तुम्हारे एक एक अमल से वाकिफ है। वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा। तो अगर एक चीज को भी मुस्तस्ना कर दिया, मालियाती मामलात मुस्तस्ना, आइली कानून मुस्तस्ना, हर शय की नफी हो गई। आप बड़ी से बड़ी कोर्ट बनाकर बिठा दीजिए, बड़े से बड़े उलमा को बिठा दीजिए, अगर आपने शरीयत कोर्ट बनाई है, अगर आपने एक पहलू से भी उनके हाथ बांध दिए तो कुल की नफी। यहां तो कुल चाहिए, मुखलिसीन लहुद्दीन, जैसे एक फर्द चाहे वो कितनी ही नमाजें पढ़ रहा हो, रोजे रख रहा हो, अगर उसने अल्लाह की हराम की हुई किसी शय को अपने लिए हलाल ठहरा लिया, उसने अपनी हर शय की नफी। हाँ, अगर कहीं खता हो गई, जज्बात में बहकर गलती कर बैठा, कहीं इंसान पर गफलत तारी हो गई थी, उसकी उस खुदी और अना की गिरफ्त जो है उसके एक हैवानी मुहर्रिकात अमल पर कमजोर पड़ गई, उस वक्त कोई हरकत उससे सरगत हो गई, कोई हरकत नहीं, फौरन तौबा करो। इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलूना सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन। अल्लाह ताला ने अपने ऐसे बंदों की तौबा को कबूल करना अपने ऊपर वाजिब कर लिया जो नादानी में जज्बात की रौ में बहकर कोई गलत हरकत कर बैठते हैं लेकिन फिर फौरन रुजू करते हैं। इसलिए कि जज्बात का तूफान जो है, मैं अभी कोयटे में मिसाल देकर आया हूं, पहाड़ी इलाके के लोग खूब समझते हैं। हमारे मैदानी इलाकों में सैलाब आता है तो रफ्ता रफ्ता आता है, जाता है तो भी जाते जाते जाता है, और पहाड़ी इलाकों में आता है तो तूफान आनन फानी और जाता भी इसी तरह। जज्बात का मामला भी ये है, इसमें तूफान आता है, जोश आता है, वो भी बड़ी तेज रफ्तारी से, लेकिन फिर वो जाता भी उसी रफ्तार से। तो जज्बात की रौ में बहकर कोई अमल इंसान ने अगर किया है तो जैसे ही वो जज्बात का रेला गुजर जाएगा सैलाब का, फौरन होश में आएगा ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मुझसे क्या हो। अब उसके अंदर पशेमानी पैदा हुई, वो उस पशेमानी के साथ, देखिए इकबाल का ये शेर आपको मालूम होगा, बिल्कुल नौजवानी का, इस पर दाग देहलवी ने यह कहा था कि साहिबजादे इस उम्र में, और ये शेर, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक़े इंफिआल के। ये पशेमानी से जब पेशानी जो है अर्क़ालूद हो जाती है तो अल्लाह ताला को बहुत महसूस है। अल्लाह ताला अपने उस बंदे को बहुत मोहब्बत भरी निगाह से देखते हैं कि इससे खता हो गई थी, लेकिन इस पर फौरन पशेमानी तारी हुई है और इसकी पेशानी अर्क़ालूद हो। अल्लाह ताला उस तौबा को कबूल करता है, और बल्कि मैंने तो तर्जुमा करके आपको बताया, अल्लाह ने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है अपने ऐसे बंदे की तौबा कबूल करना, लेकिन खूब जानबूझकर 100 बहाने बनाकर क्या करें, इसके बगैर गुजारा नहीं, इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है, कारोबार नहीं हो सकता, फला काम नहीं हो सकता, है तो हराम लेकिन अब क्या करें। ये जो आपकी कोल्ड कैलकुलेशन के साथ अगर आपने एक हराम शय को भी अपनी जिंदगी में मुस्तकिल और कायम कर दिया, आपकी सारी दीनदारी की नफी हो जाए। इन दोनों के दरमियान जमीन व आसमान। इसी तरीके से इज्तिमाई सतह जिंदगी के किसी गोशे को भी मुस्तस्ना कर लेंगे तो आपका ज़कात का निजाम और सलात का निजाम जो टूटे फूटे अंदाज में जो भी कायम किया गया या नहीं किया गया, इसकी कोई हकीकत नहीं रह जाएगी जब तक कि ये एक दफा 100% ऑपरेटिव ना हो। बाकी जिन चीजों पे असल झगड़े हमारे यहाँ होते हैं इस्लाम से कोई ताल्लुक, कोई नस्स न कुरान की है न हदीस की है कि आपका निजाम जो है वो पार्लिमानी होना चाहिए कि सदारती होना चाहिए, आपका कॉन्फेडरेशन होना चाहिए या फेडरेशन होना चाहिए, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, कोई लेजिस्लेचर बाई कैमरल हो, यूनिकैमरल हो, जो चाहो, लेकिन बस एक दफा को 100% ऑपरेटिव कर, हर शख्स को हर वक्त ये हक हासिल हो कि वो अदालत आलिया का जाकर पूरा खटखटाए कि जनाब मैं साबित करता हूं कि फला कानून की फला दफा किताब और सुन्नत के खिलाफ कीजिए, आइए उलमा आए, जो आए आकू करें, साबित कर देंगे तो वो कल अदम हो। अगर कोई पार्लियामेंट के जेरे गौर है कोई कानून, अभी वो बिल की शक्ल में है, अभी वो तजवीज की सूरत में है, उसी को आप खटखटा सकते हैं।
کہ اس کی فلاں شق جو ہے وہ کتاب و سنت کے منافی میں ثابت کرتا ہوں، وہ اسی وقت ختم ہو جائے۔ اس ایک چیز کو آپ قائم کر دیجئے کہ مطاع مطلق اللہ ہے اور زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مستثنا نہیں، اس کے دین کا غلبہ ہے پورے کے پورے نظام اطاعت پر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید میں اصطلاحات متعدد ہیں، مفہوم ایک ہی ہے۔ بالکل آغاز میں فرمایا گیا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اٹھو، کمر کس لو، اپنی عملی جدوجہد کا آغاز کرو، اور اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ انذار، آخرت کی خبر دینا۔ نیند کے باتوں کو جگاؤ، یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہی بس دنیا ہی دنیا ہے، کوئی آخرت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ انہیں بتاؤ کہ ایک دن اٹھنا ہے مرنے کے بعد اور اپنے رب کے حضور میں حاضری ہے، جواب دہی ہے۔ اور تمہاری اس عملی جدوجہد کی منزل کیا ہے؟ تکبیر رب، رب کو بڑا کرو، یعنی رب کی بڑائی نافذ کرو، وہ نظام ہو جائے کہ جس میں مانا جائے کہ سپریم اتھارٹی اللہ، ان الحکم الا للہ۔ اسی لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت پڑھی تھی اپنے خطاب کے آغاز میں، وہ اس اعتبار سے کہ وہ آیت بھی میرے نزدیک توحید کے موضوع پر جامع ترین آیات میں سے قرآن ہے۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا اولاد نہیں بنایا۔ نمبر ایک، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے حکومت میں، حاکم حقیقی صرف۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے اس کی کسی کمزوری کے باعث۔ تو دوستیاں پالتے ہو اپنی کمزوری کی وجہ سے کہ دوست کبھی کام آئے گا، جب اس وجہ سے کسی کی دوستی پالتے ہو تو دوست کی ناجائز بات بھی ماننی پڑتی ہے۔ اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہے، لیکن کسی ظلم کے باعث نہیں، کسی کمزوری کے باعث نہیں ہے کہ اس کا کوئی ولی اس سے کوئی ناروا بات تسلیم کرا سکے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اسے بڑا کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ کہ تکبیر کے معنی بھی ہم نے سمجھ لی اللہ اکبر کہنا، بہت جوش آیا اور نعرہ تکبیر، اور وہ سے مارا نعرہ، اور ساری جو سٹیم آؤٹ ہو گیا سارا جوش وہی کا وہی، آگے عمل کے لیے کچھ رہتا ہی نہیں۔ اور تکبیر کے معنی یہ سمجھے کہ اللہ اکبر کہنا، حالانکہ اللہ اکبر کہنا تو اس کے معنی جزواً یا مجازاً ہوں گے۔ تکبیر کے لفظی معنی کیا ہے؟ کسی شے کو بڑا کرنا۔ اس میں تصغیر تو آپ نے پڑھا ہوگا گرامر میں، کسی چیز کو چھوٹا کرنا، ریور سے ریویولیٹ، بک سے بکلیٹ، یہ چھوٹا کرنا، اس میں تصغیر ہے۔ کتاب سے کتابچہ، تصہیر کے معنی کیا ہے؟ کسی شے کو آسان بنانا۔ تکبیر کے معنی کسی کو بڑا کرنا۔ اللہ بڑا تو ہے لیکن اس کی بڑائی یہاں نافذ نہیں ہے، قائم نہیں ہے، مانی نہیں جا رہی اس کی بڑائی کو نافذ۔ یہ ہے ہدف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری جد و جہد کا جو ہدف ہے، یہی وہ چیز ہے جو یہاں فرمایا دین الدین، یہی وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں 3 جگہ پر آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، پورے کے پورے نظام اطاعت پر۔ کوئی بھی حصہ مستثنا رہ گیا، آپ کو معلوم ہے کہ کل میں سے چاہے چھوٹا سے چھوٹا جز نکال لیں، باقی جو ہوگا وہ بھی اب کل نہیں جز رہ جائے گا۔ 100 میں سے 1 نکال لیں گے تو 99 بھی کل نہیں ہے، وہ بھی اس کا ایک جز، تو کوئی چیز بھی نکل گئی تو علی الدین کل ہی کا تقاضا ختم۔ یہی مفہوم آیا ہے سورہ انفال میں، اور یہ کب آیا؟ جبکہ حضور کی وہ انقلابی جدوجہد جس پر مجھے تفصیل سے گفتگو کل کرنی ہے انشاءاللہ، وہ جو آپ کو کوئی ایک نقشہ سے تقسیم ہوا ہوگا، جو ناظر آباد میں میری تقریر کل ہے، یہ جو تکبیر رب ہے یا اقامت دین ہے یا اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہے، اس کے لیے جدید اصطلاح ہے اسلامی انقلاب۔ وہ اسلامی انقلاب کیا ہے؟ اللہ کے نظام کی بالادستی۔ اسی کے لیے جب حضور کی انقلابی جدوجہد کا مرحلہ وہ آ گیا، عام کانفلکٹ والا، مسلح تصادم والا، تو فرمایا گیا سورہ انفال میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے مسلمانوں، اور جب کہ تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آ گئی ہیں، اب یہ واپس نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کہ بغاوت اور فتنہ اور فساد بالکل فرو نہ ہو جائے، اور دین کل کا کل صرف اللہ کے۔ یہ کل کے لفظ پر غور کیجئے، آپ نے اگر کچھ اجزاء کو سمیٹ کر اور سمجھا ہوا ہے کہ آپ نے دین کو سینے سے لگا رکھا ہے، تو یہی ہے اصل میں موالتہ، یہی ہے سنویت، یہی ہے تسلیس۔ کہیں دین انسان کے نظام زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اسلام ہمارا دین ہے، بلکہ دین کی بجائے وہاں لفظ مذہب ہونا چاہیے تھا، اور جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور سوشلزم ہماری وہ معاشیت کہا کرتے تھے معیشت کی بجائے۔ بہرحال یہ تسلیس ہے، اور جو سیکولرزم ہے یہ سنویت ہے کہ ایک
हमारा इज्तिमाई निजाम है उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, मजहब का ताल्लुक जो है वो नमाज रोजे पर्सनल लॉ से है। ये सनवियत है। तौहीद क्या है कि पूरी इंसानी जिंदगी एक वहदत, एक ऐसी वहदत कि जिसका कोई हिस्सा भी उससे मुनफक न होने पाए। एन ऑर्गेनिक होल, हयातियाती वहदत। एक इनऑर्गेनिक होता है मामला। अगर आपका लोहा पड़ा हुआ 10 मन, आपने उसमें से 2 मन इधर कर दिया, 8 मन उधर कर दिया, लेकिन हाथी का जो ऑर्गेनिक होल है वो अगर 50 मन का है तो उसको 20-20 मन के 2 हिस्सों में करोगे तो खत्म। ये जो हयातियाती वहदत है, ऑर्गेनिक होल, इस्लाम एक निज़ाम जिंदगी की हैसियत से एक ऑर्गेनिक होल है। अब मैं ये कल अर्ज करने वाला हूं असल में कि इस्लामी निजाम जिसे हम कहते हैं इज्तिमाई निजाम, वो भी दर हकीकत किसी नुक्ता तौहीद की शरह है। ये सब क्या है? फकत एक नुक्ता ईमान की तफसीर है। इस्लाम का माशी निजाम, उसकी असल उसूल तौहीद। इस्लाम का सियासी निजाम, उसका असल उसूल तौहीद। इस्लाम का समाजी निजाम, उसका असल उसूल तौहीद। लेकिन वो मेरी इस वक्त की गुफ्तगू से बाहर है। बहरहाल अमली तकादा जान लीजिए, तौहीद अकीदा तौहीद का अमली तकादा इज्तिमाई सतह पर यह है कि उस निजाम को कायम करने की जिद्दोजहद कीजिए, उसके लिए तन मन धन लगा दीजिए। यही है जिसे जिहाद फी सबीलिल्लाह कहा गया है उस आयत में कि कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिक़ीन। तो ये जिहादिन फी सबीलिही क्या है? अब इसको मैं अल्लामा इकबाल के अल्फाज में अगर आपके सामने बयान करूं, इस कदर खूबसूरत अशार है ये, जब पहली मर्तबा मैंने पढ़े तो दंग रह गया कि एक शख्स की अजमत, उसके फिक्र की बुलंदी का कोई तसव्वुर। इकबाल ने जो कहा था गालिब के बारे में कि फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, परे मुर्गे तखय्युल की रसाई ताकुजा। तो मैं समझता हूं कि गालिब के बारे में जो उन्होंने कहा, और मैं इस पर कोई तनकीद नहीं करता, मैं समझता हूं कि कुछ एहतरामन अदबन कहा है। हकीकतन ये शेर अगर रास्त आता है तो खुद अल्लामा इकबाल, फिक्र की इस बुलंदी को देखिए। मकामे बंदगी दीगर, मकामे आशिकी दीगर, जरा नोट कीजिए। ये बंदगी, ये मैंने अर्ज किया था कि ये पहला तकादा है अमली इंफरादी सतह पर, अल्लाह का बंदा बन जाने, हमतन उसकी इताअत के वो खालिस करते। मकामे बंदगी दीगर, ये भी अभी पहला मकाम है, और ये मकाम तो वो है कि जिस पर पूरे उतर रहे फरिश्ते। मकामे बंदगी दीगर, मकामे आशिकी दीगर, जे नूरी सजदा खाही, जे खाकी बेशदा खाही। ये नूरी जो है फरिश्ता, उससे तुझे सजदा चाहिए। वनुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ये तो उनकी शान है ही है, अल्लाह के हर हुक्म की तामील कर रहे हैं। लेकिन इससे आगे उससे तकादा कुछ नहीं है। इस खाकी इंसान से अल्लाह तेरा तकादा उससे भी कहीं ज्यादा। जरूरी सजदा खाही, जे खाकी बेशदा खाही, चुना खुदरा निगहदारी के बाई बेनियादी हा, शहादत पर वजूद खुद खूने दोस्ता। तू चाहता क्या है? तेरे चाहने वाले अपने खून की सुर्खी से तेरी तौहीद के निजाम को कायम करें, तेरा निजाम दुनिया में बर्पा करें, अपनी गर्दनें कटवाएं। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। अल्लाह को तो मोहब्बत अपने उन बंदों से है जो उसकी राह में जंग करते हैं सफे बांध कर, गोया कि सीसा पिलाई हुई दीवार। ये मकाम आशिकी है। क्यों है? जरा समझ लीजिए इसको भी। इसको एक हदीस के हवाले से बहुत खूबसूरती से समझा जा सकता है। हुजूर फरमाते हैं, ये वैसे तो बैहक़ी की रिवायत है, लेकिन मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो खुतबात जुमा मुरत्तब किए उनमें भी ये हदीस उन्होंने शामिल की। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल इला जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन इक़लिब मदीनत कज़ा व कज़ा बिअहलिहा। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल को हुक्म दिया कि फला फला बस्तियों को उसके रहने वालों समेत उलट पलट कर, जैसे अजाब कौम लूत पर आया या किसी और कौम पर आया, उस तरह के अजाब की बस का हुक्म, अजाब इस्तीसाल, अजाब हलाकत। काल फकाला, हुजूर फरमाते कि इस पर हजरत जिब्राईल ने अर्ज किया बारगाह खुदाबंदी में, इन फीहा अब्दका फुलानन लब यासिक तरफत ऐन। परवरदिगार उस बस्ती को उलट दो, जरा हाले के उसमें तो तेरा वो बंदा भी है, फला बंदा जिसने कभी पलक झपकने जितनी देर भी मासियत में बसर नहीं की। अब मकाम बंदगी पर वह तमाम कमाल मुतमक्किन होने का इससे आगे कोई मकाम है, कोई मर्तबा है? एक शख्स इतना जाहिद, इतना आबिद, इतना इताअत शार, इतना फरमा बरदार कि गवाही देने वाले कौन है? जिब्राईल। कहां दे रहे हैं? बारगाह खुदाबंदी में।
جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا. وقال صوابا وہاں اور یہاں جبرائیل ہے. کوئی مبالغے والی بات نہیں ہو سکتی، لیکن ایک مرتبہ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے، یہ مبالغہ نہیں ہے، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ مبالغہ کریں گے تو اور کیا کہیں گے؟ آپ سوچئے اس سے آگے کہنے کے لیے کچھ ہے. لم یاسے کا طرفت عین، پروردگار اس نے تو تیری کبھی معصیت میں پلک جھپکنے جتنی مدت بھی بسر نہیں کی، اس کو بھی ہلاک کر دوں. قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا علیہم وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اس ہنجار پر پھر دوسروں پر. کیوں یہ کیوں دوہرا مجرم ہو گیا؟ فإن وجهه لم يتمار في ساعة قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی بنیاد پر متغیر نہیں ہوا. وہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میری سے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میری سے. اس کا معاملہ یہ رہا، وہ اپنی ہی ذاتی نیکوکاری میں اور عبادت گزاری میں اور دینداری میں لگا رہا. اس کی غیرت اور حمیت نے کبھی جوش نہیں مارا، اس کے خون کبھی کھولا نہیں اس پر کہ میرے قانون کی دھجیاں بکھر رہی تھی، میری شریعت کا استہزاء ہو رہا تھا، منکرات پھیلتے چلے جا رہے تھے، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ. یہ دوہرا مجرم ہے، لہذا پہلے اس پر اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط. میں مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں عوامی اجتماعات میں کہ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے کیا ہوگا؟ اگر تو کچھ آپ میں جان ہے تو وہ جانے نہیں پائے گا، اور اگر جان نہیں ہے تب بھی کم سے کم اگر آپ اس سے انتقام نہیں لے سکتے تو پورے جسم کا خون تو ایک مرتبہ آپ کے چہرے میں آ جائے گا، آپ اپنی جگہ پر کانپ رہ جائے، کھول تو اٹھے گا آپ کا. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بے غیرت اور بے حمیت. اسی طریقے سے اللہ کے دین کو پامال دے کر کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مت ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے بھی اترنا دیکھے. اور اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آہ قریب الغربا ہے. اور اقبال نے بھی یہی مسیح کہے ہیں، اے باد صبا کملی والے سے جا کر یہ پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اس حال کو دیکھ کر ایک انسان اپنے دھندے، اپنے کاروبار، اپنے کارخانے، اپنی تجارتیں، اپنے پروفیشن ان میں مگن ہے، اس کا خون جوش نہیں کھا رہا. وہ اللہ تعالیٰ کی غیرت و حمیت سے اس درجے تہی ہو چکا ہے، دینی حمیت اور غیرت سے اس درجے محروم ہو چکا ہے کہ اس کے احساسات پر جو تک نہیں رہیں گئی. تو معلوم ہوا کہ ایمان کا بیڑا غرق. وہ جو اقبال نے نظم لکھی ہے روہیلا پر، روہیلا کس قدر ظالم جفا جو کینہ پرور تھا، نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نو کے خنجر سے. اس میں آخری واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا جس کو نظمایا ہے کہ اس روہیلے نے یہ ذرا جائزہ لینے کے لیے کہ تیموری خون کے اندر کوئی حمیت کی حرارت رہ گئی ہے یا نہیں، تو جب وہ گیا حرم میں تو وہاں جا کر اس نے اپنا جو کمر بند تھا جس میں خنجر لگے تو کھول کر رکھ دیا اور لیٹ گیا استراحت کے لیے. بہانہ یہ بنایا کہ سو رہا ہوں کہ دیکھیں ان تیموری بیگمات کے اندر کوئی حمیت و غیرت ہے، کوئی میرا خنجر لے کر مجھ پر حملہ آور ہوتی ہے کہ نہیں. جب دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا تو کہا کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، وہ غیرت دینی ہے کہ جس سے ہم تہی دست ہو چکے. اور توحید کا تقاضا یہ ہے، توحید کے تقاضے میں بشریت اور نور کا جھگڑا، توحید کے مباحث کے اندر سایہ تھا کہ نہیں تھا، توحید کے مباحث اور شرک کے مباحث میں علم غیب کا جھگڑا جو کبھی طے ہوا نہ ہوگا، اس لیے کہ سوائے لفظی ندا کے کچھ بھی نہیں، وہ ایک لفظی جھگڑا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو توحید صفاتی ہے یہ بڑا ہی نازک معاملہ کہ الفاظ مشترک ہے صفات کے لیے جو مستعمل ہے اللہ کے لیے مخلوقات کے لیے، اب اس میں جو چاہے آپ کہتے نہیں، لیکن یہ کہ اصل یہ ہے میدان وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. توحید کا تقاضا تو یہ ہوگا اس پورے عرضی پر اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ یہ میرے اور آپ کی زندگی کا مقصود بنے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور اس کے لیے پہلی منزل کے طور پر اس مملکت خدا داد میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تن من دھن لگانا. لیکن اس کی شرط اولین وہی ہوگی پہلے اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم کیا. اگر اپنے اس چھوٹے سے وجود پر اللہ کے دین کو قائم نہیں کر سکتے تو کوئی حق نہیں پہنچتا اسلام کا نام بھی اپنی زبان سے لینے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس تدریج سے چلیں گے تو توحید کا عملی تقاضا انفرادی سطح پر پورا کیجیے، اور پھر توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے. تو تکبیر رب کے لیے جو میں عرض کر رہا تھا اقبال کے دو اشعار وہ بھی بہت خوبصورت ہے. یا وسعت افلاک میں تکبیر ہو اللہ، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مت، اور یہ مذہب ملا و جماعات و نباتات. یہ صرف
تسبیح تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ تو در حقیقت وہی شخص کے جو کمر کش چکا ہو تن من دھن لگانے کے لیے، جب وہ تسبیح کرے گا تو کائنات وجد میں آئے گی۔ یہی دو اشعار ہیں اقبال کے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، گرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور، الفاظ کوئی نہیں، لیکن جو شخص اس کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لے، اس کے لیے ہدف یہ ہے جانا ادھر ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس میں تن من دھن لگانے کا اگر ایک پختہ ارادہ کر لے تو اب یہ گویا کہ توحید انفرادی سے توحید اجتماعی تک پیش قدمی۔ میں آخری بات صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ توحید اجتماعی تھی کہ جو محمد الرسول اللہ نے اپنی 23 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نماء عرب کو جس سے جگمگا دیا، صرف عقیدے کی توحید نہیں تھی، عقیدے میں توحید، علم میں توحید، نظریے میں توحید، فکر میں توحید، انفرادی سطح پر توحید اور اجتماعی سطح پر توحید، جعل الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ لیکن یہ جان لیجئے اس توحید کی تکمیل اس وقت ہوگی، دیکھیے ایک چیز ہے یہاں سے یہاں تک کی اونچائی، ایک ہے اس پورے ہال کے اندر اس پوری اونچائی کا تصور کر، جزیرہ نماء عرب میں تکمیل ہو گئی دین کی اور تکمیل ہو گئی توحید کی، لیکن جزیرہ نماء عرب میں ہوئی، جبکہ اس کو ہونا ہے پورے کرۂ ارضی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتمام و کمال اس وقت پورا۔ اسی کو اقبال نے تعبیر کیا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دی ہوئی خبر ہے، قیامت سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا، یہ توحید کامل بتمام و کمال پورے کرۂ ارضی پر قائم ہو کر رہے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی گھر نہیں رہے گا روئے ارضی پر، نہ گارے اور اینٹوں کا بنا ہوا اور نہ کوئی اونٹ کے بالوں کے کمبلوں کے بنا ہوا خیمے کی صورت میں جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہوتا ہے، وہ وقت آتا ہے۔ لیکن اصل میں میری اور آپ کی جو وفاداری ہے اس کا تقاضا کیا ہے، وہ تو آئے گا، لیکن ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے، ہم نے کیا محنت کی ہے، ہم نے اس کے لیے تن من دھن کتنا